بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7498۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ دوستو، اس حدیث کا جو ہے نا کہ اگر آسان الفاظ میں مفہوم بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے جو ہے نا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا کہ ایک انعام رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے، اور اس کا صرف جو ہے نا کہ اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ انسان نے کبھی جو ہے نا کہ کسی نے جو ہے نا کہ نہ کبھی ان کو دیکھا ہے، نہ کبھی کسی نے ان کی آواز سنی ہے، اور نہ کبھی جو ہے نا کہ کسی نے ان کے بارے میں کسی نے وہم و گمان بھی کیا ہوگا، کہ ان کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ یار ایسی چیز مجھے جنت میں ملے گی۔ جنت میں جو ہے نا کہ اللہ نے جو ہے نا کہ اپنے نیک بندوں کے لیے، یہاں پر ایک خاص چیز ہے کہ یہ بات خاص یہاں نشین کر رہے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اب نیک بندے کون سے ہیں؟ کہ وہ بندے ہیں جو صرف یہ جو ہے نا کہ وہ رب کی ذات کو پتہ ہے کہ یہ ان بندوں کے لیے، وہ ان کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ نیکی تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن اس نیکی کی قبولیت جو ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ہے کس کی زیادہ ہے، کس کی کم ہے، یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ صرف جو ہے نا کہ آپ کے تقوی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ جب آپ اتنے منتقی ہو جائیں گے کہ آپ کا جو ہے تقوی اس مقام کو پہنچ جائے گا کہ آپ جو ہے نا کہ آپ کوئی بھی دعا کریں گے نا، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ ایک نیکی کریں گے نا، اللہ پاک جو ہے نا کہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو آپ کو اپنے مقام کو، اپنے جو ہے نا اپنے درجات کو اس لیول پہ لے کے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے نا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی جو ہے نا کہ جس وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ ہماری نیت ہر کام کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے جو ہے نا حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی، کوئی نیکی بھی کرتے ہیں۔ تو جو نیکی اگر ہمیں اللہ توفیق دے رہے ہیں نیکی کرنے کے لیے، تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہماری رضا بھی جو ہے نا، ہماری جو نیت بھی ہونی چاہیے نا، وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف یہ کس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کروں۔ اچھا، اس حدیث میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا چیز ہے؟ کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم بنایا ہوگا، اس چیز کو کتنا عظیم بنایا ہوگا، اور کس کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا، تو اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جو جنتی ہوگا، جو اللہ کا نیک جنتی ہوگا، وہ جب جنت میں جائے گا تو انعام کے طور پر اسے وہ ملے گا۔ کہ جب انسان اس کو دیکھے گا، جب ان حوروں کو دیکھے گا یا اور جو بھی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جب انسان ان کو دیکھے گا تو سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اور دوسری چیز کیا کہ نہ ان کو کسی نے آنکھ سے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی نے کانوں کے ساتھ سنا ہے۔ ان کی آواز اتنی سریلی ہوگی کہ کسی نے کانوں کے ساتھ سنا بھی نہیں ہوگا اس آواز کو، اور اس کے بعد کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی خوبصورت چیز، ایسی جو ہے نا کہ بہترین چیز اللہ نے جو ہے نا کہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، جنت میں رکھی ہے۔ تو دوستو، اس جنت کو لینا بڑا آسان کام ہے، جنت میں جانا بڑا آسان ہے، لیکن جو ہے نا کہ صرف ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا کہ اس درجے پہ لے کے جانا ہے۔ اس درجے پہ لے کے جانے کے لیے ہمیں نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ ہمارا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے اوپر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا کہ ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ جب ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
दूसरी चीज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, हमें इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जैसे अल्लाह के रसूल ने जो है ना हर काम में जो है ना कि हमारी रहनुमाई की है, ऐसे जो है ना कि हमने जिंदगी गुजारनी है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है ना, तो हमें ऐसे जिंदगी गुजारनी है। इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है कि अल्लाह की रजा कैसे हम हासिल कर सकते हैं, कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं उनके मुताबिक जो है ना कि हम अपनी जिंदगी को गुजारें। और बड़े आसान काम है जो है ना, जब हम अल्लाह के बताए हुए जो है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अल्लाह के काम को पूरा करेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, अल्लाह के नेक बंदों में खुद ब खुद हमारा शुमार होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो है ना कि हर काम के पीछे नियत क्या होनी चाहिए कि यार जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे नियत क्या होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये काम कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के बगैर मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नियत क्या होनी चाहिए, हर इंसान की नियत जब खालिस होगी कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के बगैर किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, और हमारा जो अमल होगा वो अल्लाह के यहाँ जो है ना बड़ा मकबूल हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है, जो अल्लाह को बहुत सारा जो है ना, बहुत सारे मैंने हदीसों में बहुत सारे अमाल बताए हैं जो लोगों को जो है ना कि अल्लाह पाक यहाँ बड़े मकबूल है। तो इस चीज का जो है ना अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी काम करना है उसके पीछे हमारी नीयत सिर्फ खालिसन क्या हो कि अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए बस। और दूसरों का भी ख्याल रखें दोस्तों, इस चीज का जो है ना कि ये जो मैं बातें बताता हूँ इनको दूसरों के साथ शेयर किया करें। इसका फायदा क्या होगा कि जी आपके बताए हुए किसी अमल से जो है ना कि आपके बताए हुए किसी बात से अगर किसी को जो है ना कोई अमल कर लेता है, नेक अमल करता है, तो उसका सवाब आपको क़यामत तक मिलेगा इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आप।